وصلاة على من أرسل إلى كافة الخلق من الإنس والجان وعلى آله وصحبه وعترته ومتبعيه ما دام الملوان وبعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے. انہیں روحوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا. وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے. نہ آئے ہم کو اپنی ذات سے دوستی کرنی، وہ اپنے دشمنوں پر مہربانی کرنے آئے تھے. اور فنا کے بعد بھی حیات نو کا مجدہ ہے، وہ ہماری عاقبت کتنی سہانی کرنے آئے تھے. بعد از حمد و ثنا لائق کے ساتھ عزت و احترام اسٹیج پہ جلوہ فرما معزز سادات علماء کرام، سامعین ذی احتشام، آج ہم سبھی احباب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد شریف ہزاروی صاحب کے چہلم کے موقع پر ان کے اصالِ ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے. مجھ سے قبل علماء کرام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کے اوصاف جمیلہ کا ذکر فرمایا، ان کی دینی خدمات کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کیا. یقیناً شرافت ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. وہ صرف نام کے ہی نہیں، وہ اپنی ذات، اپنے اوصاف، اپنے کردار، ہر اعتبار سے شریف تھے اور ہمیشہ شرافت کے پیغام کو ہی وہ عام کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صاحبزادے جناب محترم حافظ عادل قریشی صاحب اور آپ کے برادر مکرم جناب محترم حضرت علامہ محمد تنویر قریشی صاحب، اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے شاگردوں کو اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ذی احتشام، انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. موت کا ایک تصور ہمارے اذہان میں موجود ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے انسان زندہ ہے، اور جب سانس کٹ جائے، منقطع ہو جائے، انسان مردہ ہے. یقیناً یہ ایک تصور ہے، لیکن اس کے برعکس ایک اور تصور بھی ہمارے ہاں حیات و ممات کا موجود ہے جو قرآن مجید میں ہے. اللہ رب العزت نے کافروں کو قرآن میں مردہ کہا ہے اور دوسرے مقام پر شہداء کو زندہ کہا ہے. ایک طرف کافر ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، اس جہان میں زندگی بسر کر رہے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب آپ ان مردہ لوگوں کو نہیں سنا سکتے. قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے. اور دوسری طرف وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جن کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، جنہیں قبروں میں دفن کر دیا جائے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. یہ موت و حیات کا تصور کیا ہے؟ یہ زندگی کہاں سے ملتی ہے اور یہ موت کب واقع ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو کہ جب تمہیں وہ اس کام کی طرف بلاتے ہیں اذا دعاکم لما یحییکم، جس میں تمہارے لیے حیات موجود ہے. اس آیت کی ضمن میں علامہ ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں ایک انسان کی بدنی زندگی ہے اور ایک انسان کی روحانی و ایمانی زندگی ہے. بدنی زندگی کا آغاز بھی فرشتے کی پھونک سے ہوتا ہے اور ایمانی اور روحانی زندگی کا آغاز بھی
رب کے رسول کی پھونک سے ہوتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، یہ جو بدنی زندگی ہے اس میں روح فرشتہ پھونکتا ہے۔ جب انسان کی زندگی ظاہراً یہ مکمل ہو جاتی ہے، وہ فرشتہ آتا ہے، جو روح اس نے پھونکی ہوتی ہے وہ روح واپس لے لیتا ہے، انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایمانی زندگی ہے، جو روحانی زندگی ہے، وہ فرشتے نے عطا نہیں کی ہے، وہ رب کا رسول عطا کرتا ہے۔ فرشتہ جب روح لینے کے لیے آتا ہے، وہ وہی روح لیتا ہے جو اس نے پھونکی ہوتی ہے۔ جو روح، جو زندگی نبی نے عطا کی ہوتی ہے، فرشتہ اس کو مس بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو مومن ہوتا ہے وہ صرف ایک زندگی نہیں جی رہا ہوتا، وہ دو زندگیاں بسر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایمانی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ روحانی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق چشمہ حیات سے ہوتا ہے۔ وہ اس جہان میں ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، اگر موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد قبر میں چلا جائے وہ تب بھی زندہ ہوتا ہے، وہ حشر تک زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق مرکز حیات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ سامعین احتشام، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے اس مرکز حیات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ ہماری زندگی کا جو جو گوشہ اس مرکز حیات سے کٹتا چلا جا رہا ہے، وہاں موت واقع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس شعبے میں، جس زاویے سے ہمارا تعلق مرکز حیات سے جڑا ہوا ہو، وہاں زندگی نظر آتی ہے۔ اگر زندگی چاہیے، علامہ محمد شریف ہزاروی صاحب اس مرکز حیات سے فیضان لے کر، اس چشمہ حیات سے فیضیاب ہو کر ہمیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں، لوگوں یہ مت سمجھو کہ جب کوئی دنیا میں ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ دیکھ لو، یہ آج سینکڑوں ہزاروں علماء، یہ حفاظ، یہ عشاقان مصطفیٰ زبان حال سے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، نہیں نہیں، ان کا فیضان زندہ ہے، ان کا علم زندہ ہے، ان کی کرامات زندہ ہے، ان کا اخلاق زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے، ان کا وجود زندہ ہے، ان کی روح زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے۔ آئیے آئیے اس مرکز حیات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اور نہ بچھونا سنت مصطفیٰ کو بنا لیجئے، اتباع مصطفیٰ میں زندگی بسر کر لیجئے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، موت آ کر مارتی ضرور ہے، مگر ان لوگوں کو جو پہلے سے مردہ ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں، انہیں موت مارتی نہیں ہے، انہیں موت آ کے رب سے ملا دیتی ہے۔ اب اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی مر کر مٹ جاتا ہے، کوئی موت کے بعد امر ہو جاتا ہے۔ مٹنا ہے تب بھی فیصلہ کر لو، امر ہونا ہے تب بھی فیصلہ کر لو۔ علامہ اقبال نے بھی یہی فکر دی تھی، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ ہم سے جدا ہوتے نہیں، اور سمجھے ہیں غافل موت کو اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ پیر نصیر الدین نصیر بھی یہی پیغام دے کر گئے ہیں، لوگوں اس ابدی زندگی کا آغاز اس طرح ہوگا کہ مسافران لحد نظر بحالت پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کر چلے ہیں۔ آئیے یہی قاری صاحب کا پیغام ہے، یہی ان کے شاگردوں کا پیغام ہے، یہی سارے علماء کا پیغام ہے۔ مرکز حیات میرے آقا ہیں، میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس جہان میں ہوگے تب بھی زندہ ہو، اگر اس جہان میں چلے جاؤ گے تب بھی زندہ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہی لا فانی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔